ہجرت نبوی کے 9ویں سال شاہان عرب میں سے ایک شخص اپنی شدید نفرت و بیزاری، غور و تکبر و اعراض اور انکار کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ وہ بادشاہ تھا جس کا نام عدی بن حاتم طائی۔ اس کے باپ کی سخاوت و فیاضی آج تک ضرب مثل ہے۔ ریاست اور حکومت عدی کو اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی، چنانچہ اس کے قبیلہ بنی طے نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ مال غنیمت کا چوتھائی حصہ اس کے لیے مقرر کیا گیا اور قبیلے کی قیادت و سربراہی کی باغ دوڑ اس کے سپرد کر دی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو عرب کے بہت سے قبائل ایک ایک کر کے ان کے حلقہ اطاعت میں آتے چلے گئے۔ تو عدی نے محسوس کیا کہ اس دعوت کے پس پردہ ایک ایسی قیادت ابھر رہی ہے جو اس کی قیادت کے لیے موت کا حکم رکھتی ہے، اور اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس پیغام کے زیر سایہ ایک ایسی ریاست نشوونما پا رہی ہے جو اس کی ریاست کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت اور ان کے ساتھ بغض و عداوت پر کمر وابستہ ہو گیا۔ حالانکہ نہ تو وہ اس سے پہلے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے تقریباً 20 قیمتی سال اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی نظر کر دیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو قبولیت حق کے لیے کھول دیا۔ حضرت عدی بن حاتم کے مسلمان ہونے کی کہانی ایک دلچسپ اور ناقابل فراموش ہے۔ ہم یہ بات انہی پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کہانی کو اپنی زبان سے خود بیان کریں، کیونکہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے اور انہی کا بیان زیادہ قابل اعتماد ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، حضرت عدی اس کہانی کا آغاز کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی دعوتی سرگرمیوں کا حال سنا، اس وقت عرب کے کسی شخص کو مجھ سے زیادہ ان کے ساتھ نفرت نہ تھی۔ میں اپنے قبیلے سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول کیا کرتا تھا، جس طرح میرے علاوہ دوسرے سردار اپنے لیے قبائل سے وصول کیا کرتے تھے۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو مجھے سخت ناگوار گزرا، اور جب ان کی قوت و شوکت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور ان کے لشکر اور فوجی دستے عرب کے مشرق سے لے کر مغرب تک دھاوا مارنے لگے، تو میں نے اپنے غلام کو جو میرے اونٹ چرایا کرتا تھا کو ہدایت کی کہ میرے سفر کے لیے چند تندرست و توانا اور سیدھی سادی اونٹنیاں ہر وقت تیار رکھو اور انہیں میرے قریب باندھ دو، اور جب سنو کہ محمد کا لشکر یا ان کا کوئی فوجی دستہ اس علاقہ میں داخل ہو گیا ہے تو مجھے اس کی اطلاع دو۔ ایک دن صبح کے وقت غلام نے مجھ سے کہا، آقا، آپ اپنے علاقہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کی آمد پر جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اب اسے کار گزرو۔ میں نے وجہ پوچھی تو غلام نے بتایا کہ میں نے کچھ جھنڈے اس علاقے میں حرکت کرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ میں نے غلام سے کہا، جن اونٹنیوں کو تیار رکھنے کا میں نے تم کو حکم دیا تھا انہیں فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پھر میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے اہل و عیال کو اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر کوچ کرنے کا حکم دیا، اور تیز رفتاری کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے ہم مذہب نصارہ کے پاس پہنچ کر وہاں قیام کروں۔ میں جلدی میں اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع نہ کر سکا۔ جب خطرے کی حدود سے نکل کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ میں اپنی بہن کو قبیلہ طے کے پاس اپنے وطن نجد ہی میں چھوڑ آیا ہوں۔ اب میرے لیے اس کے پاس پلٹ کر جانے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مجبوراً اسے چھوڑ کر اپنے ساتھ آئے اہل خانہ کو لیے شام چلا گیا اور وہاں اپنے ہم مذہبوں میں قیام پذیر ہو گیا، اور میرے پیچھے میری بہن میری توقع کے مطابق ان حالات سے دو چار ہوئی جن کا پہلے ہی سے مجھے اندیشہ تھا۔ شام میں مجھ کو اطلاع ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے ہمارے علاقے پر حملہ کر دیا اور میری بہن کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے دوسرے قیدیوں کے ساتھ یثرب لے جایا گیا اور مسجد کے دروازے کے قریب ایک احاطے میں بند کر دیا گیا۔ مجھے یہ اطلاع بھی ملی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میری بہن کے پاس سے ہوا تو اس نے اٹھ کر ان سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میرا سرپرست غائب ہے، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کون ہے تمہارا سرپرست؟ وہ بولی، عدی بن حاتم۔ آپ نے پوچھا، کون عدی بن حاتم؟ اللہ اور اس کے رسول سے دور بھاگنے والا۔ اتنا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ دوسرے روز بھی جب آپ کا گزر اس کی طرف سے ہوا تو اس نے دوبارہ وہی باتیں کہیں جو کل کہہ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا جو کل دے چکے تھے۔ اور جب تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو چونکہ وہ مایوس ہو چکی تھی اس لیے خاموش رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ایک شخص نے اشارہ کیا کہ اٹھ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ چنانچہ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرا سرپرست لاپتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر احسان فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرماتے ہوئے اس کی رہائی کا حکم صادر فرمایا۔ رہائی پا کر اس نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس شام جانا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، جب تک تمہارے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں مل جاتا، روانگی میں جلدی نہ کرنا، اور جب کوئی قابل اعتماد شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس نے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے اسے بات کرنے کا اشارہ کیا تھا، تو معلوم ہوا کہ وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ وہ مدینہ میں ٹھہری رہی۔ اسی دوران کچھ لوگوں کا وفد وہاں آیا جس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے اوپر اعتماد کر سکتی تھی۔ اس نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں، مجھے ان کے اوپر مکمل اعتماد ہے، وہ مجھے میری منزل تک پہنچا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہننے کے لیے کپڑے، سواری کے لیے اونٹنی اور بقدر ضرورت زیادہ راہ دے کر رخصت کیا اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ عدی نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، ادھر شام میں ہم کو برابر اس کے حالات کی اطلاع ملتی رہتی تھی اور ہم اس کے شام پہنچنے کے منتظر تھے۔ حالانکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو رویہ اپنایا تھا، اس کے پیش نظر ہمارے دل ان اطلاعات کی تصدیق کرنے پر آمادہ نہیں تھے جو میری بہن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان عظیم کے سلسلے میں جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی تھی۔ انہی حالات میں ایک روز اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنی سواری پر بیٹھی ہماری طرف آ رہی تھی۔ میرے دل نے کہا، یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، میری بہن ہے۔ جب وہ کچھ اور قریب آئی تو ہم نے اسے صاف طور پر پہچان لیا، واقعی وہ میری بہن ہی تھی۔ وہ ہمارے پاس پہنچ کر سواری سے اترتے ہی گرم لہجے میں بولی، ارے بے مرور ظالم، تو نے اپنی بیوی اور بچوں کو تو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنے باپ کی اولاد اور اپنی عزت کو پیچھے چھوڑ کر چلا آیا۔ میں نے کہا، پیاری بہن، صرف اچھی بات کہو، اور میں اسے راضی کرنے لگا۔ آخر کار وہ مجھ سے راضی ہو گئی اور پھر اس نے سارے حالات تفصیل سے بیان کیے جو بالکل وہی تھے جو ہم کو پہلے پہنچتے رہتے تھے۔ پھر میں نے اس سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا، اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم جلد از جلد ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ اگر واقعی وہ نبی ہیں تو تمہارے جیسے آدمی کا ان کی تصدیق و تائید میں پیچھے رہ جانا بڑی افسوسناک بات ہوگی، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کے یہاں تمہاری ناقدری نہیں ہوگی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر کی تیاری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ میں نے اس سے پہلے نہ تو ان کے پاس اپنے پہنچنے کی اطلاع بھیجی تھی، نہ ان سے اپنے لیے امان حاصل کی تھی۔ البتہ مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے متعلق اپنے صحاب سے فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا، کون ہو؟ میں نے جواب دیا، عدی ہوں، حاتم کا بیٹا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لیے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک بوڑھی عورت ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ان کو روک کر اپنی کسی ضرورت کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ آپ ٹھہر کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ دوران گفتگو میں بھی وہی کھڑا رہا۔ کھڑا میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ باخدا یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ بوڑھی عورت سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرا ہاتھ تھام لیا اور چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچے۔ گھر میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک تکیہ اٹھایا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میری طرف رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر بیٹھتے ہوئے مجھے شرم آئی اور میں نے اسے بے ادبی سمجھ کر عرض کیا کہ نہیں، اس پر آپ تشریف رکھیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے مجھے اس پر بٹھایا اور خود زمین پر ہی بیٹھ گئے کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ دوسرا تکیہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا، باخدا یہ انداز کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، عدی بتاؤ، کیا تم رکوسی نہ تھے؟ تم ایک ایسے دین کو اختیار کیے ہوئے نہ تھے جو نصرانیت اور صابیت کے درمیان تھا؟ میں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، بے شک میں رکوسی تھا۔ آپ نے کہا، کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتے تھے؟ کیا تم ان سے وہ مال نہیں لیتے تھے جو تمہارے دین میں حلال نہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا تو میں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں ایسا کرتا تھا، اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی مرسل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی شاید تم اس دین کو قبول کرنے سے اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ آج مسلمان مفلس اور تنگ دست ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا
ہے جب ان کے یہاں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا، یا شاید تم اس دین میں داخل ہونا اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن خدا کی قسم عن قریب تم سنو گے کہ ایک عورت اکیلی تنہا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قادسیہ سے نکلتی ہے اور دوران سفر اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں محسوس ہوتا، یا شاید اس دین کو قبول کرنا تم کو اس لیے گوارا نہیں ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج کے زمانے میں حکومت دوسرے کے ہاتھوں میں ہے اور مسلمان اس سے محروم ہیں، لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی سن لو گے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گئے اور کسرا کے خزانے ان کے قبضے میں آ گئے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا کسرا ابن ہرمز کے خزانے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وثوق کے ساتھ فرمایا ہاں کسرا ابن ہرمز کے خزانے۔ میں اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی تھی، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیشگوئیاں تو حرف بہ حرف پوری ہو چکی ہیں، صرف ایک باقی رہ گئی ہے اور خدا کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قادسیہ سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور بلا خوف و خطر مکہ پہنچ گئی، اور میں اس فوج کے اگلے دستے میں تھا جس نے کسرا کے خزانوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کیا تھا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری پیشگوئی بھی ضرور پوری ہوگی، اور تیسری پیشگوئی بھی خلیفہ زاہد و عابد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں پوری ہو گئی۔ اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوشحال ہو گئے تھے کہ خلیفہ کا منادی فقراء و مساکین کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پکارتا، مگر کوئی اس کو لینے والا نہ تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح اور عدی ابن حاتم کی قسم پوری ہوئی۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔